آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی ان تجاویز میں سے کچھ تجاویز کو ایڈ کیا جائے گا؟ کیا ڈپلومیٹک جو آپس میں پارٹیز کی گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر کہیں سے جو یہ کوئلیجن گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی ہاں یا کوئی پازیٹیو جسچر آیا ہے کہ آپ جو تجاویز دے رہے ہیں یہ واقعی میں ایسی ہیں؟ جو دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے سیاست بن گلی میں ہے، سب لوگ تمام ادارے پنس گئے ہیں۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے تھے عدم اعتماد سے قبل کہ اس عدم اعتماد میں جماعت اسلامی بھی ساتھ دے۔ میں نے کہا ہم تو ساتھ نہیں دیں گے، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہیں، ہم پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ پی ڈی ایم کی جدوجہد کا مقصد ملک میں اسلامی نظام ہے، نہ پی ٹی آئی کی جدوجہد کا مقصد ملک میں اسلامی نظام ہے۔ لیکن میں نے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا کہ عدم اعتماد کے نتیجے میں کوئی بہتری نہیں آئے گی، یہ 5-6 مہینے 1 سال ہے، اس کو اور بھی موقع دے دے تاکہ پی ٹی آئی پوری طرح ایکسپوز ہو جائے۔ اور میں نے آسان الفاظ میں ان سے بات کی تھی، جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں ادھر شہباز شریف صاحب بھی آئے تھے کہ آپ اس کو ایک سیاسی شہید بنائیں گے، لیکن شہباز شریف کا یہ خیال تھا کہ نہیں، اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے یکا کیا ہے، اکٹ کیا ہے اور ہم عدم اعتماد کی طرف ضرور جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ کی مرضی، میں تو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو مسائل ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، کوئی بہتری نہیں آئے گی۔ اب میں موجودہ حکومت کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ ایک ہی کام کرے، یہ آپ کا قوم پر بہت بڑا احسان ہوگا کہ نیشنل ڈائیلاگ ہو۔ دیکھیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے تو بار بار کہتے تھے کہ ہمیں میثاقی معیشت پہ بات کرنی چاہیے، نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے۔ اب یہ وزیر اعظم بن گئے، اللہ تعالیٰ کا کرنا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو جو جیل میں ہوتے ہیں حکومت میں آتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ جیل میں چلے جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اب میرا مشورہ یہی ہے کہ اہم کام، سب سے اہم کام یہی ہے کہ حکومت الیکشن ریفارمز پر توجہ دے، ایسے الیکشن ریفارمز جس پر تمام سٹیک ہولڈر کا اتفاق ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اتحاد ہو، کوئی چھوٹی جماعت ہو، کوئی بڑی جماعت ہو، اور وہ قوم کے سامنے جب پیش کیا جائے تو قوم کا انٹیلیجنشیا اور اکثریت اس پر اعتماد کرے، تاکہ آئندہ الیکشن کے بعد پھر لڑائی نہ ہو۔ ورنہ جس دن الیکشن ہوگا اس دن دوبارہ لڑائی شروع ہوگی، اور وہ لڑائی بھی 1 سال 2 سال 3 سال جاری گی، اور پھر آئندہ نظام پھر نہیں چلے گا۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کو دلدل سے نکالنا کسی ایک لیڈر کی بات نہیں ہے، ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے اور الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے اپنے جواب میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سینٹنس بولا ہے سراج الحق صاحب، آپ نے کہا کہ جو جیل میں ہوتے ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب جیل میں رہے اور اب وہ وزیر اعظم ہیں، اور جو حکومت میں ہوتے ہیں وہ جیل میں جاتے ہیں۔ کیا عمران خان صاحب کو آپ جیل میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی سیاسی بصیرت؟ میرے خیال میں اس کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں کبھی بھی اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں قانون کی حکمرانی تو چاہتا ہوں۔ اس لیے اب دیکھیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں یا ان کے کیبنٹ کے لوگ ہیں، اس میں بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نیب زدہ ہے، یعنی اصولی طور پر اس وزیر اعظم کو خود وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے تھا۔ اگر عدم اعتماد میں وہ کامیاب بھی ہوتے تو بہت بڑی پارٹی ہے، کوئی ایسا آدمی لاتے جس پر کوئی کیسز نہ ہو۔ اس طرح پی ٹی آئی نے بھی زیادہ تر انہی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا، 5-6 تو باہر سے مشیر لائے جن کے ڈبل نیشنلٹیز تھی۔ پھر دیکھیے پی ٹی آئی کے زمانے میں دوائیوں کا وہ سکینڈل آیا، ان کے اپنے منسٹر انوالو تھے، آٹا سکینڈل آیا، ان کے اپنے منسٹر انوالو تھے، پھر پیٹرول سکینڈل ان کے اپنے، تو 880 ارب روپیہ کا ٹیکہ تو خود ان کے اپنے لوگوں نے اس قوم کو لگایا ہے۔ تو ایسے تمام مافیاز کے ایجنٹ دونوں طرف موجود ہیں، اور پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مافیاز حکومت میں رہیں گے تو ہمارے لیے کوئی اچھائی اور بہتری کا راستہ نکلے گا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے، اس ملک کے اصل وارث عوام ہیں، اور عوام کو موقع دینا چاہیے، لیکن الیکشن سے پہلے الیکشن ریفارمز ہو تاکہ ایکسرسائز پر نتھنگ نہ ہو۔